رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین وَيَرْفَعُ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَيَضَعُ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَىٰ أَمِينِهِ وَحَبِيبِهِ وَخِيَارَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأکرمین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیم ابن الزہراء بقیت اللہ وآیتہ الکبریٰ ولعنت العبدیۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قالت سیدتنا ومولاتنا الزہراء علیہا السلام هو الامام الربانی والہیکل النورانی قطب الاقطاب وسلالۃ الاطیاب والناطق بالصواب ونقطۃ دائرۃ الامامہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم، جناب صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا امیر المؤمنین کی امامت کی وضاحت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ امیر امام ربانی ہیں اور پیکر نورانی ہیں، محوروں کے محور ہیں اور پاک شخصیتوں کے فرزند ہیں.
درست گفتگو کرتے ہیں اور امامت کے دائرے کے بھی مرکز ہیں۔ یہ ہے بی بی کے چند فقروں کے مطالب کا ترجمہ، اور اس کے ضمن میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ بصیرت فاطمی یا فاطمی بصیرت اور دفاع ولایت ہے۔ اور آج اس سلسلے کی یہ چوتھی گفتگو ہے۔ کل تک کی گفتگو اس بات پر ہو رہی تھی کہ کیوں بالآخر جناب سیدہ کے لیے وہ اہتمام کیا گیا پروردگار عالم کی طرف سے بھی اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی جانب سے بھی کیوں اتنا اہتمام کیا گیا کہ جہاں پر اجلا معرفین موجود تھے، کسی کے ذریعے سے تعارف نہیں کرایا جا رہا، لیکن کرایا جا رہا ہے تو جناب سیدہ کے ذریعے سے، اور کسی ایک بھی شخصیت کا نام تک نہیں آنے دیا۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، یہ باری تعالیٰ جانے، لیکن جو ظاہر میں جو بات سمجھ میں آتی ہے اتنا ہی انسان سمجھ سکتا ہے اور ان کو محسوس کر سکتا ہے، ورنہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا سر مخفی ہے، یہ یا تو خدا جانے یا خدا کے خاص بندے۔ کہ وہ بی بی کہ جہاں پر، یعنی آپ دیکھیں، خود محسوس کریں کہ ایک ایک ہستی اپنے مقام پر کمال کی منزل پر ہے۔ سید المرسلین کمال کی منزل پر ہیں، سید الوسیین کمال کی منزل پر ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ کمال کی منزل پر ہیں، لیکن کسی کے ذریعے سے حدیث قصہ میں جو تعارف پنجتن کا ہو رہا ہے کسی کے ذریعے سے نہیں ہو رہا، بلکہ ہم فاطمہ، نام بھی نہیں آ رہا کسی کا۔ پروردگار ہم فاطمہ و ابوہا، فاطمہ ہیں اور ان کے بابا ہیں۔ مالک ان کے بابا بھی تو کچھ ہیں، کہ نہیں کچھ نہیں ہے، بہت کچھ ہیں۔ وہ کہ جو سید المرسلین ہے، وہ کہ جو سید الانبیاء ہے، وہ جو اصل فی الوجود ہے، ما فی الوجود ہے، کوئی معمولی منزل نہیں ہے ذات پیغمبر کی۔ وہ کہ جو وجہ خلقت کائنات ہے، لیکن ساری باتیں ہیں، یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں صرف فاطمہ کا بابا ہے۔ اس کے پیچھے راز ہونا چاہیے۔ کیوں اہتمام دیا جا رہا ہے، کیوں اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے جناب سیدہ کے سلسلے میں، اس کے پیچھے راز ہونا چاہیے۔ اور ایک لفظ میں نے کل استعمال کیا تھا کہ ترجیح بلا مرجح قبیح ہے۔ آپ بلا وجہ کسی کو ترجیح نہیں دے سکتے، عقلاً برا سمجھا جاتا ہے، اخلاقاً برا سمجھا جاتا ہے۔ آپ بلا وجہ کسی کو اہمیت دے رہے ہیں، کیوں؟ بے سبب کسی کو ترجیح دے رہے ہیں بلا مرجح، کیوں؟ اب اگر یہاں پر پیغمبر کے ہوتے ہوئے، مولا کائنات کے ہوتے ہوئے، حسنین کریمین کے ہوتے ہوئے جناب سیدہ کو ترجیح دی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اور سبب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس خدا کو خدا نہیں مانتے کہ جو بغیر سبب کے کوئی کام کرے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہیں معلوم۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
بالآخر کوئی تو سبب ہوگا، کوئی تو علت ہوگی، کوئی تو وجہ ہوگی کہ جس کی بنیاد پر جناب سیدہ کو ترجیح دی جا رہی ہے، یا ہماری زبان میں کہا جائے کہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے جناب سیدہ کو، اور دینا چاہیے۔ ابھی میں آگے بڑھ کے عرض کروں گا آپ کے سامنے پیغمبر کیوں ترجیح دے رہے ہیں۔ یعنی جہاں مولائے کائنات موجود ہیں، لیکن پیغمبر کبھی مولائے کائنات کے لیے اس طریقے سے کھڑے نہیں ہو جاتے جس طریقے سے جناب سیدہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ کہیں تاریخ میں نہیں ملتا اذا دخلت، جس طریقے سے جناب سیدہ کے لیے ہے کانت فاطمہ اذا دخلت، نہیں ہے کانا علی اذا دخلا، نہیں ہے۔ اگر ہوتا لوکانا لبان، اگر تاریخ میں ہوتا تو واضح اور روشن ہوتا، جبکہ مولائے کائنات کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ ما بعث اللہ نبیا الا بولایت امیر المؤمنین، وہ شخصیت کہ پروردگار نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا مگر علی کی ولایت کے ساتھ۔ کوئی معمولی منزل ہے؟ کسی نبی کو نبوت جب تک نہیں ملی جب تک علی کی ولایت اس سے متصل نہیں ہو چکی۔ اور خود کبھی فرماتے ہیں کہ میں ہر نبی کے ساتھ ساتھ تھا مگر مخفی تھا، چھپا ہوا تھا، پنہان تھا، ذات پیغمبر اور پیغمبر اکرم کے ساتھ شانہ بشانہ آیا ہوں۔ میں ہی ہوں آدم اول، میں ہی ہوں نوح اول، میں ہی ہوں عیسیٰ اول، میں ہی تھا کہ جو نوح کی کشتی کو پار لگانے والا عیسیٰ نے اور جناب موسیٰ نے میرے نور کو دیکھا تھا۔ عیسیٰ میری زبان سے گفتگو کر رہے تھے۔ کوئی معمولی منزل ہے؟ ایسی شخصیت، لیکن پیغمبر کبھی نہیں کھڑے ہو رہے جناب مولا کائنات کے لیے اس طریقے سے جیسے جناب سیدہ کے لیے الگ سے خاص اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کوئی تو علت ہونی چاہیے نا، ترجیح بلا مرجع تو نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ترجیح بلا مرجع میں بار بار عرض کر رہا ہوں کبھی ہے۔ یہ میں نے کل عرض کیا تھا، ایک لفظ کل رہ گیا تھا، آج عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ حوزے میں ہماری زبان میں ایک لفظ اور استعمال ہوتی ہے اور وہ ہے مقام بیان۔ یہ کیا ہے؟ مقام بیان۔ اکثر احادیث کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں یہ لفظ آپ کو بہت ملے گی، مقام بیان، یعنی جو حدیث آپ کے سامنے آئی ہے اس کا مقام بیان کیا ہے۔ ہوتا ہے نا، عام زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ انسان کبھی غصے میں ہے، کبھی سنجیدہ ہے، کبھی خوشحال ہے، کبھی غضبناک ہے، کبھی افسردہ ہے۔ دوستوں میں بھی آپس میں ہوتا ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا وہ صاحب بگڑ گئے، انہوں نے کہا نہیں ہم نے آپ سے مذاق کیا تھا۔ یعنی کیا؟ مقام بیان مذاق تھا، سیریس نہیں تھا۔ آپ بلا وجہ دل پہ لے رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو جب تک مقام بیان، میرے عزیزو توجہ چاہتا ہوں، جب تک سامع کو مقام بیان متکلم نہیں پتا چلے تو وہ مراد متکلم کو سمجھنے کے لیے اشتباہ کرے گا، غلطی کرے گا۔ اسے نہیں پتا چلے گا کہ معصوم کس لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں، مقام بیان معصوم کیا ہے اسے نہیں پتا چلے گا۔ مقام بیان باری تعالی فلاں آیت میں کیا ہے نہیں پتا تو آیت کی غلط تفسیر کرے گا، غلط مطلب اخذ کرے گا۔ معصوم کس زمانے میں گفتگو کر رہے ہیں پتہ ہونا چاہیے، معصوم کس ماحول میں گفتگو کر رہے ہیں معلوم ہونا چاہیے، معصوم کس سے گفتگو کر رہے ہیں پتہ ہونا چاہیے۔ جس سے گفتگو کر رہے ہیں آیا وہ اپنا ہے یا پرایا ہے، اور اگر اپنا ہے تو فقط تنہا بیٹھا ہے یا مجمع میں بیٹھا ہے۔
تو یہ تمام ماحول جب سامع کو معلوم ہوگا تب جا کر کے حدیث کے صحیح مطلب تک پہنچے گا. اسے کہتے ہیں مقام بیان حدیث یا مقام بیان آیت. یعنی آیت کا مقام بیان کیا ہے، حدیث کا مقام بیان کیا ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے قول کا مقام بیان ہوتا ہے اسی طریقے سے عمل کا بھی مقام بیان ہے. یعنی کوئی انسان عمل انجام دے رہا ہے تو اس عمل کے پیچھے راز کیا ہے، کس لیے یہ عمل انجام دیا گیا، مقام بیان عمل کیا ہے. یعنی پیغمبر جو بی بی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، آیا یہ مقام بیان فضیلت ہے؟ پروردگار جو جناب سیدہ کا تعارف کرا رہا ہے اور کسی ہستی کا تعارف نہیں کرا رہا، جہاں سب کے سب اسماء لیے ہوئے ہیں، سب کے سب القاب لیے ہوئے ہیں، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. اگر پیغمبر کے القاب پر گفتگو کی جائے تو میرے حدیثوں ایک تقریر چاہیے کہ جسے طٰہٰ کہا گیا، جسے یاسین کہا گیا، جسے مزمل کہا گیا، جسے مدثر کہا گیا، اتنی شان اور اتنے قصیدے پیغمبر کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے. لیکن جب حدیث قصہ کے پنجتن کے تعارف کا مسئلہ آیا تو پیغمبر کچھ نہیں ہے، فاطمہ کے بابا ہیں. مقام بیان فضیلت ہے یہ. کچھ نااہل، اب میں کیا کہوں، کچھ نااہل افراد نے ترجمہ کیا اس طریقے سے. اگر مقام بیان فضیلت سمجھے گا تو خطا کرے گا. یعنی یہاں پر پروردگار سیدہ کو زیادہ فضیلت دے رہا ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ سیدہ علی سے بھی افضل ہیں، محمد سے بھی افضل ہیں، حسنین سے بھی افضل ہیں، یہ معنی ہے. یہ مقام بیان فضیلت نہیں ہے، یہ مقام بیان ضرورت ہے. توجہ چاہتا ہوں. جس طریقے سے ایک حدیث قدسی ہے اس کا نااہل افراد نے ترجمہ کیا اور غلط مطلب پیش کیا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے احمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا. لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا. لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو پیدا نہ کرتا. تو یہ مقام بیان فضیلت ہے؟ نہیں نہیں، یہ مقام بیان ضرورت ہے. یعنی سیدہ اس مقام پر قرار پا رہی ہیں کہ باری تعالیٰ کا جو سلسلہ ہدایت ہے وہاں ضرورت ہے سیدہ کی. پیغمبر کو سیدہ کی ضرورت ہے. سیدہ اسے کہتے ہیں کہ جو پیغمبر کی بھی ضرورت ہے، علی کی بھی ضرورت ہے. لیکن اگر مقام بیان فضیلت سمجھے گا تو کیا کرے گا؟ لولاک لما خلقت الافلاک، یہاں تو فضیلت سمجھ میں آتی ہے چونکہ اشرف المخلوق ہے پیغمبر. لیکن پیغمبر کے بعد لولا علی لما خلقتک، یہ مقام بیان فضیلت نہیں ہے، یہ مقام بیان ضرورت ہے. یعنی وہ کام، وہ ذمہ داری، ابھی عرض کروں آگے بڑھ کر کے، جو تمہارے کاندھوں پر ہیں، اگر علی نہ ہوں گے تو اس ذمہ داری کو آگے کون بڑھائے گا؟ یہ فضیلت کا باب نہیں ہے، یہ ضرورت کا باب ہے. اسی طریقے سے اگر سیدہ نہ ہوتی تو سلسلہ ہدایت رک جاتا. 11 ہجری میں ختم ہو جاتا سلسلہ ہدایت. کیوں؟ آپ، میں یہاں پر سوال ایجاد کر رہا ہوں اور بات پہنچ جائے گی کسی حد تک جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک صلوات اور پڑھیں محمد. آپ خود بتائیں پروردگار عالم نے اس کائنات کے سلسلے کو کیوں رکھا؟ اصل کائنات کا مقصد کیا ہے؟ سوال ہے. اور اگر اسی سوال کے جواب میں لگ جائیں تو میرے عزیزو خمسے نہیں عشرے درکار ہیں. سچ کہہ رہا ہوں. یہ مطلب میں خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ میں اس پہ خطابت کر سکتا ہوں، نہیں، علوم کے دریا اس کے اندر بہائے گئے ہیں.
علماء نے اس پر گفتگو کی ہے، اور میرے جوانوں اس لفظ پر بیٹھو، سوچو اور گفتگو کرو اور اپنے علم میں اضافہ کرو۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب حجاب پر گفتگو کریں، مولانا صاحب نماز پر گفتگو کریں، مولانا صاحب ظہور کے مسئلے پہ گفتگو کریں، مولانا صاحب اس پر گفتگو کریں، مولانا صاحب اس پر گفتگو کریں۔ میں کہتا ہوں کسی پر گفتگو نہیں کریں، صرف معرفت اہل بیت پر گفتگو کریں، اس لیے کہ اگر معرفت اہل بیت سمجھ میں آ جائے گا تو سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، اگر معرفت اہل بیت، آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، وہ خاتون جو سیدہ سے محبت کرتی ہے، جو نہیں کرتی اس پر میں ابھی بات کروں گا آپ کے سامنے، لیکن جو سیدہ سے محبت کرتی ہے، کیا ممکن ہے وہ گھر سے بد حجاب نکل آئے؟ اولاً تو یہ انداز غلط ہے کہ آپ کسی خاتون سے کہیں کہ حجاب کرو، نہیں نہیں، یہ نہ کہیے اس سے کہ حجاب کرو، اس کو در سیدہ تک لے آئیں۔ میرے عزیزوں، میں سیرت اہل بیت سے استخراج کر کے مطالب کو بیان کر رہا ہوں۔ جہاں تک میرا مطالعہ ہے، آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ پیغمبر نے امر بالمعروف میں کہا ہو کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ پیغمبر نے کسی کو پکڑ کے کہا ہو کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ قول سے پیغمبر نے تبلیغ نہیں کی ہے، کردار سے پیغمبر نے تبلیغ کی ہے۔ اور جتنا لوگ اس طرح سے تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، وہ تبلیغ تو خطر کیا کریں گے بلکہ مسئلہ اور خراب کرتے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی خاموشی میری تائید کر رہی ہے یا تردید کر رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ نہ کہیے خاتون سے کہ آپ حجاب کیجئے، اس کو اتنا بتائیے، اس سے اتنا پوچھئے، آپ یہ بتائیے کہ فاطمہ محجبات تھیں یا نہیں تھیں۔ علی کے چاہنے والے سے یہ نہ کہو کہ نماز پڑھو، علی کے چاہنے والے کو اتنا بتاؤ کہ علی نماز پڑھتے تھے، علی کی محبت اس کے دل میں پیدا کرو۔ کیا ممکن ہے کہ علی سے کوئی محبت رکھے اور علی جس سے محبت رکھے وہ اس سے محبت نہ رکھے؟ ممکن ہے؟ اور یہ بھی منطق کا قاعدہ ہے، محبوب و محبوب محبوبن، یعنی محبوب کی محبوب چیز محبوب ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر میں علی سے محبت کرتا ہوں اور علی جس سے محبت کرتے ہیں میں اس سے محبت نہیں کرتا تو میری محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ میں مولائی ہوں، میں علی والا ہوں، میں علی کا چاہنے والا ہوں، لیکن مسجد میں نہیں آتا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کوئی تکلف ہے؟ وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ ہمیں نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر کوئی خاتون یہ کہتی ہے کہ میں فاطمۃ الزہرا سے محبت کرتی ہوں، مجھے سیدہ سے عشق ہے، اور بد حجاب گھر سے نکلتی ہے تو جھوٹ بول رہی ہے۔ کوئی مشکل ہے؟ اگر کوئی خاتون یہ کہتی ہے کہ مجھے سیدہ سے محبت ہے، مجھے خدیجہ سے محبت ہے، لیکن اپنے شوہر کا احترام نہیں کرتی تو جھوٹ بولتی ہے۔ کوئی مشکل ہے؟ نہ کہیے اس سے کہ تم اپنے شوہر کا احترام کرو، بلکہ بتاؤ کہ سیدہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسی تھیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مشکل کہاں پر ایجاد ہوتی ہے؟ مشکل یہ ہوتی ہے ہم ایک دوسرے کو آئینہ دکھاتے ہیں، کبھی خود آئینے میں نہیں کھڑے ہوتے، جا کے اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے۔ بیوی شوہر کو آئینہ دکھا رہی ہے، شوہر بیوی کو آئینہ دکھا رہا ہے، تو مسائل تو خراب ہوں گے۔ نہیں، تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھے تمہاری ذمہ داری کیا ہے، خود گھر کا ماحول فاطمی ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بالآخر حدیث کا مقام بیان کیا ہے؟ ہمیں اس پر گفتگو کرنی چاہیے۔ لولاک
لما خلقت الافلاک لولا علی لما خلقتک لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جناب سیدہ تم دونوں سے افضل ہیں، نہیں، جناب سیدہ جس مقام پر قرار پا رہی ہیں ضرورت ہے پیغمبر کے لیے بھی اور علی کے لیے بھی۔ ضرورت کا نام ہے سیدہ، فضیلت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم کتنی مرتبہ کہہ چکے ہیں یہ سب کے سب، ان میں سر منہ کوئی فرق نہیں ہے، ان 14 میں سب کے سب ایک جیسے ہیں۔ یہ جو یہاں پر جو دنیاوی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ باپ ہیں اور یہ بیٹے ہیں، یہ ماں ہیں، یہ بچے ہیں، یہ نانا ہیں، یہ نواسے ہیں، یہ شوہر ہیں، یہ زوجہ ہیں، عالم انوار میں یہ ایک ہیں۔ سمٹے تو محمد ایک، پھیلے تو 14، یعنی اگر بصارت سے دیکھو گے تو الگ الگ 14 نظر آئیں گے، بصیرت سے دیکھو گے تو ایک نظر۔ تو بالآخر یہ سوال ایجاد ہو رہا ہے کہ نہیں کہ اگر پروردگار حدیث قصہ کے اندر پنج تن میں جناب سیدہ کو ترجیح دے رہا ہے تو وہ ترجیح دینے کی وجہ کیا ہے؟ اگر پیغمبر سیدہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ ترجیح کیوں دی جا رہی ہے؟ بلا مرجع نہیں ہے۔ اگر کہا جا رہا ہے کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما تو یہ ترجیح بلا مرجع نہیں ہے، اس کے پیچھے ضرورت ہے۔ اور وہ ضرورت کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ اور وہ ضرورت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو اس لیے بنایا ہے کہ اس کائنات کا ہدف ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو خدائی بنائے۔ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ بندہ میرا خدائی بن جائے، اور اس خدائی بنانے کے لیے اس نے سلسلہ نبوت شروع کیا۔ آدم سے لے کر خاتم تک جتنے نبی آئے اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگ خدائی بن جائیں، خدا کے رنگ میں رنگ جائیں۔ آدم بھی اسی لیے آئے، ابراہیم بھی اسی لیے آئے، نوح بھی، یعنی میں وقت نہیں لینا چاہتا، 1,23,999 نبی جو آ رہے ہیں وہ اسی لیے آ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر رنگ الہی پیدا ہو۔ لیکن اس کے مقابلے میں طاغوت کس لیے آیا ہے؟ تاکہ لوگ خدائی نہ بننے پائیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ لوگ خدائی بنیں، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ لوگ خدائی نہ بنیں۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کی ولایت کا تقاضا کیا ہے اور اثر کیا ہے اس کائنات کے اندر؟ اثر تکوینی، کہ وہ تمہیں ظلمت سے نکالے گا، نور کی طرف لے جائے گا۔ یعنی ظلمت سے نور کی طرف آنا یعنی خدائی بننا۔ اور جو اولیاء جن کے طاغوت ہیں، جو کفر کر رہے ہیں، ان کا کیا تقاضا ہے، ان کا کیا اثر ہے؟ ان کا بھی اپنا اثر ہے۔ کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یعنی نور سے ظلمت کی طرف جانا یعنی خدائی نہ بننے دینا۔ یہ دو گروہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور یہ ہر وقت ہیں، ہر جگہ ہیں۔ سوال کروں سخت، آج کے زمانے میں یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، یعنی آج کے زمانے میں خدا نہیں چاہتا کہ لوگ خدائی بنیں۔ اگر چاہتا ہے تو پھر کیا اس کے لیے اس نے اہتمام کیا؟ اگر خدا یہ چاہتا ہے آج کے زمانے میں کہ جب میرا مولا پردہ غیبت میں ہے، اور اس کی چاہت یہ ہے کہ آج کے زمانے کے لوگ بھی خدائی بنیں۔ بھئی آدم کے زمانے میں آدم سے لوگ قصب فیض کر رہے تھے، نوح کے زمانے میں نوح سے لوگ قصب فیض کر رہے تھے جنہوں نے نوح کو سمجھا، ابراہیم کے زمانے میں ابراہیم سے لوگ قصب فیض کر رہے تھے، پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر سے لوگ قصب فیض کر رہے ہیں، امام صادق کے زمانے میں لوگ امام سے قصب فیض کر رہے ہیں۔ اب جب امام پردہ غیبت میں ہے تو اب لوگ کس سے قصب فیض کر کے اپنے اندر نور پیدا کریں اور خدائی بنیں؟ بتائیے۔
دو ہی راستے ہیں، یا تو کسی ایسے کے پیچھے چلیں جو آپ کو خدائی بنا سکے، یا پھر ایسے کے پیچھے چلیں جو آپ کو خدائی نہ بننے دے۔ دو ہی راستے ہیں، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ محسوس کریں کہ کون سا گروہ ہے کہ جو خدائی بنا رہا ہے، اس کے علاوہ جتنے گروہ ہیں سب خدائی نہیں بننے دیں گے، کوئی بھی ہو، وہ جس لباس میں ہو، اس سے بحث نہیں ہے مجھے، وہ جس لباس میں ہو وہ آپ کو خدائی نہیں بننے دیں گے۔ وہ سلسلہ آپ کو خدائی بننے دے گا جو سلسلہ من جانب اللہ ہے، اور وہ ہے نبوت۔ وہ سلسلہ آپ کو نورانی بنائے گا کہ جو من جانب اللہ ہے اور منصوص من اللہ ہے، وہ سلسلہ ہے رسالت، وہ سلسلہ ہے امامت۔ لیکن اب پردہ غیبت میں کون بتائے گا کہ کون ہے کہ جو ہمیں نورانی بنائے اس ظلمانی دور میں، اس اندھیری گھاٹی میں ہمیں کوئی نورانی بنائے، اس پردہ غیبت کے زمانے میں ہمیں نورانی بنائے؟ کون بتائے گا کہ جو نورانی بنانا جانتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ امام ہیں۔ امام نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ کہ بتایا، کیوں نہیں بتایا؟ آپ نہیں مانتے۔ اب آپ نہیں مانتے تو ہم کیا کریں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اما من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا علی ہوا مطیعا لامر مولا۔ یہ چار صفتیں اس حدیث میں ہیں، اور عجیب لفظ ہے میرے عزیزوں، میں یہاں تک آنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کیا کروں، بات جب سر پر آ جائے تو حجت تمام کرنی چاہیے۔ اما من کانا من الفقہاء، ہر فقی کے پیچھے نہیں بھاگیے گا، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ فقی بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو نورانی بننے میں رکاوٹ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اما من کانا من الفقہاء، فقہاء میں سے کچھ کہ جو صائنا لنفسہ ہوں، جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے ہوں، حافظا لدینہ ہوں، دین کے محافظ ہوں، مخالفا علی ہوا ہوں، خواہشات کے پیچھے نہ بھاگنے والے ہوں، مطیعا لامر مولا ہوں، اپنے مولا کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ جب یہ چار صفت کسی مجتہد میں پاؤ تو ان یقلدو، پھر اپنی آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلو۔ اگر نورانی بننا چاہتے ہو پردہ غیبت میں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے سوائے تقلید کے۔ سچ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی تقلید کے خلاف بول رہا ہے تو وہ طاغوت کا نمائندہ ہے۔ جو بھی امام کی حدیث یا امام کے قول یا امام کے فعل کی مخالفت کر رہا ہے، یعنی امام کی مخالفت کر رہا ہے، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا، اس سے بحث نہیں ہے۔ اگر کوئی امام کے قول کی یا فعل کی یا تقریر کی مخالفت کر رہا ہے، یعنی امام کا مخالف ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو غرض کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو اس لیے بھیجا ہے، اور اس کائنات میں انسان کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہارے اندر رنگ الہی پیدا ہو۔ صبغۃ اللہ ومن احسن صبغۃ اللہ، یعنی کیا اچھا رنگ ہے رنگ الہی، کیا بہتر رنگ ہے رنگ الہی کہ ہم جس میں رنگے ہیں، اور یہی رنگ ہے کہ جس میں انسان کو رنگنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سارے رنگ باطل ہیں، اور اس رنگ میں رنگنے کے لیے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا آدم سے لے کر، اور سب کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر آدم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہے، ان کی ذمہ داری ہے نبوت، پیغام الہی کو لیا ہے تو لوگوں تک پہنچانا ذمہ داری ہے، کوئی احسان نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن کبھی کبھی ایسا سخت لہجہ استعمال کرتا ہے، اگر میرے عزیزو مقام بیان آیت ہمیں نہ پتا ہو تو ہم پیغمبر کے مسئلے میں بھی دھوکہ کہا جائے کہ لو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منہم بالیتین یا لقطعنا منہم بالوتین۔ یہ لفظ ہے قرآن کا کہ پیغمبر کو بھی نہیں ہم چھوڑیں گے،
اگر کوئی غلط بات ہم سے منسوب کر دے پیغمبر تو ہم اس کو داہنے ہاتھ سے پکڑیں گے اور اس کی شہرت کو کاٹ دیں گے. کیا مطلب اس مقام بیان بتائیے آپ؟ کیا ہے مقام بیان اس آیت کا؟ یہ ہے مقام بیان آیت کہ پیغمبر مثلاً کوئی بات منسوب کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ. نہیں، خود قرآن نے قید لگائی ہے کہ یہ تو جو بولتا ہے وہی بولتا ہے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اس کا کلام وحی الہی کے علاوہ ہوتا ہی نہیں ہے. پھر مقام بیان کیا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں بتانا کہ پیغمبر سے غلطی ہو سکتی ہے، پیغمبر سے کوتاہی ہو سکتی ہے. نہیں، دین کا مسئلہ اتنا مہم ہے کہ دین کے مسئلے میں اگر کوئی ہیرا پھیری کرے نبی بھی ہو تو ہم بخشنے والے نہیں ہیں. اتنا مہم مسئلہ ہے دین. یعنی دین کے مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اتنا سخت لہجہ قرآن نے استعمال کیا کہ جہاں پر وہی قرآن کہہ رہا ہے طٰہٰ، یاسین، مزمل، بلکہ بعض مقام پر کہتا ہے کہ اے پیغمبر ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اور پھر یہ لہجہ کیوں اپنایا؟ کہ اس لیے چونکہ دین مہم مسئلہ ہے. اگر مقام بیان نہ پتہ ہو تو انسان پیغمبر کو کہے گا وہ خطا کر سکتا ہے، لہٰذا ہم جیسے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو غرض کہ خدا یہ چاہتا ہے اپنے بندے سے، میں بہت احتیاط سے گفتگو کر رہا ہوں ورنہ ادھر جلدی سے گزرنا چاہیے تھا، کہ تم نورانی بن جاؤ، تم الہی بن جاؤ. جتنے نبی آئے اس لیے آئے ہیں اور کوئی دوسرا ہدف نہیں ہے. اور اس سلسلہ نبوت میں بہتری کی طرف بڑھے. اور دوسری طرف طاغوت ہے. طاغوت یہ چاہتا ہے کہ تم نورانی نہ بننے پاؤ. یہ سلسلہ از اول چلتا آ رہا ہے، آدم سے لے کر خاتم تک، پیغمبر تک یہ سلسلہ پہنچا. اور میرے عزیزو ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آ رہا ہے تو بہتر آ رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ما ننسخ من آیت نات بخیر منہا او مثلہا. ہم کسی آیت کو نہ بھولنے دیتے ہیں نہ بھلاتے ہیں جب تک اس سے بہتر نہ لے آئیں یا اس جیسی نہ لے آئیں. آدم سے لے کر خاتم تک بہتری کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن اب پیغمبر کے بعد کوئی بہتر نہیں آئے گا، اب پیغمبر جیسے آئیں گے. اور طاغوت یہ چاہتا ہے کہ پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر جیسا آنے نہ پائے. یہ طاغوت چاہتا ہے. اس کے لیے کیا کیا؟ مدینے میں مورچے بنائے کہ کسی طریقے سے پیغمبر کو خرید لیں، کا ناممکن. پیغمبر کو ڈرا دیں، کا ناممکن. پیغمبر کو قتل کر دیں، کا ناممکن. تینوں حربے استعمال کیے، ناکام ہو گئے. نہ خرید سکے. کہ چچا جا کر کے ان سے کہہ دیجئے اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں تو میں اپنے کہے سے باز نہیں آؤں گا. یہ انداز ہے پیغمبر کا. خرید نہیں سکے. کہ ڈرا دیں، اقتصادی بائیکاٹ کریں، شاید پیچھے ہٹ جائیں. 3 سال محصور رہے شیب ابی طالب میں لیکن ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے. یہ تاریخ لکھ رہی ہے کہ نہیں لکھ رہی ہے؟ کہ قتل کر دیں، قتل بھی نہیں کر سکے. قتل بھی نہیں کر سکے. ہجرت کا پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے. جنگ خیبر آپ کے سامنے، خندق آپ کے سامنے، بدر آپ کے سامنے، احد آپ کے سامنے. جب ہر حربے میں ناکام ہو گئے تو اب کیا کریں؟ کہ اب کچھ نہیں کرو، کچھ ایسے بندے تیار کرو کہ جو رہیں پیغمبر کے ساتھ لیکن ہوں ہمارے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. پیغمبر کے درمیان کچھ ایسے بندے ایجاد کیے، تیار کیے اور چھوڑے، اور پیغمبر کے درمیان وہ آ گئے. میں نے کہا میں بہت احتیاط سے گفتگو کر رہا ہوں. اور جیسی آئے پیغمبر کے درمیان اسلام کا لبادہ اوڑھ کے تو اپنی ایکٹیویٹی شروع کی. ساتھ ساتھ ہیں پیغمبر کے، رہتے پیغمبر کے ہیں، کرتے وہ ہیں کہ جو وہ چاہتا ہے، جو ان کا سرغنہ ہے. پھر پروردگار عالم نے ایک پورا سورہ منافقون کا نازل کر دیا. توجہ چاہتا ہوں.
اے پیغمبر ہوشیار، آپ کے درمیان کچھ ایسے ہیں کہ جو کہتے تو ہیں کہ آپ ہمارے رسول ہیں، لیکن یقین کیجئے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جب یہ سورہ ان تک پہنچا منافقین ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلی آیات میں نام آ جائے کہ فلاں فلاں اور فلاں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب کیا کریں؟ کچھ نہیں، پیچھے ہٹ جاؤ، چپ، بیک ہو جاؤ۔ کب؟ بسم اللہ۔ بالکل، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ قبل از ممبر گریہ شدی کے ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ منافقین کا سورہ آیا تو ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے کہ کہیں آیت نہ آ جائے، اب کہ کہیں نام نہ بتا دیں تو مشکل ہو جائے گی۔ کہ کیا کریں؟ کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ کہ کب تک پیچھے رہیں؟ کہ جب تک پیغمبر زندہ ہیں سامنے نہیں آنا۔ توجہ چاہتا ہوں، اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم۔ ارے تمہارا تو حال یہ ہے کہ جب پیغمبر مر جاتا ہے یا قتل ہو جاتا ہے تو تم اپنے ماضی پر پلٹ جاتے ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہ جب تک پیغمبر زندہ ہے چپ رہو، خاموش رہو، ورنہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کہ نہیں، اب جب پیغمبر کی آنکھ بند ہو تو اب ہم قدم رکھیں گے۔ لیکن پیغمبر نے ایسا اہتمام کیا، ایسا اہتمام کیا، آپ جانتے ہیں، غدیر آپ کے سامنے ہے، میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ جب پیغمبر نے حج کیا ہے، لوگ کہتے ہیں آخری حج، آخری حج نہیں ہے، پیغمبر نے مدینے میں صرف ایک حج کیا ہے، وہ ایک ہی حج ہے۔ کیوں ایک حج ہے؟ یہ خدا کا اہتمام ہے کہ کہیں مورخ لکھ نہ دے کہ پتہ نہیں کس حج کی بات ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ پیغمبر نے اہتمام کیا ہے اس کے لیے، اور وہ ذمہ داری جو آدم سے لے کر خاتم تک پہنچی تھی، بہتر کا سلسلہ چل رہا تھا، اب بہتر نہیں آئے گا، اب یہ ذمہ داری کسی پیغمبر جیسے میں منتقل ہونی تھی، اور پیغمبر نے غدیر میں اپنے جیسے میں منتقل کر دی۔ اس میں بھی ناکام ہوئے کہ اب کیا کریں؟ کہ اب شبہ ایجاد کرو، اب شبہ ایجاد کرو۔ کہ کیسے شبہ ایجاد کریں؟ کہ شوگر کوٹڈ شبہ لے کر آؤ۔ کہ کیا کریں؟ کہ کچھ نہیں، کہ ایسے کو خلیفہ ہونا چاہیے کہ جس کی سب سنیں، کوئی ایسا خلیفہ ہو کہ جس کو سب مانیں۔ ارے علی کے لیے تو دل میں نہ جانے کتنوں کا کینہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی بدر سے کینہ لیے ہوئے ہے، کوئی احد سے کینہ لیے ہوئے ہے۔ بھئی بدر والے بھی تو مسلمان ہوئے، احد والے بھی تو مسلمان ہوئے، علی تو نبی نوجوان ہیں، علی تو جنگجو ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنے زہریلے شبہ ایجاد کر رہے ہیں، بولا انسان کہاں جائے۔ کہ علی تو ابھی جوان ہیں، علی تو جنگجو ہیں، علی کے لیے تو بہت سے لوگ متفق نہیں ہیں، تو کوئی ایسا ہو کہ جس سے سب متفق ہوں۔ تو کیا کریں؟ کہ آؤ بیٹھیں، بیٹھ کر کے سوچیں، ایک سقیفہ ایجاد ہوگا اور ایک میٹنگ بنے گی تاکہ ہم بتائیں گے کہ کون ہے کہ جس کو سب قبول کریں، اور اتفاق سے وہاں بھی کسی نے سب کو قبول نہیں کیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب میں توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، جہاں تک میں بات کو لے کر کے آیا ہوں، اب مسئلہ ہے علی کی ولایت کا۔ اب اگر علی اپنی ولایت کے لیے قدم آگے بڑھائیں تو مورد تہمت قرار پائیں گے، جو میں نے دوسری تقریر میں بات کہی تھی اور کہتے کہتے رک گیا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی؟ وہ علی کے جو خیبر میں لڑ رہا تھا، وہ علی جو احد میں اکیلا لڑ رہا تھا، وہ علی جو بدر میں لڑ رہا تھا، وہ علی کہ جس کو دیکھ کر لوگ فرار ہو جاتے تھے، وہ علی کہ جس کو دیکھ کر کے لوگوں کی حالت ایسی ہوتی تھی کہ جس کو منبر سے بیان نہیں کر سکتے۔
آج وہ تلوار کیوں نہیں اٹھا رہا؟ چونکہ مورد تہمت قرار پائیں گے علی۔ کیا مورد تہمت؟ علی نے تخت خلافت کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کا خون بہا دیا، اور مورخ زرخرید مورخ لکھ سکتا ہے کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ ارے جس کربلا کے لیے خدا نے اتنا اہتمام کیا، اس کے بعد بھی بدبخت کہہ رہا ہے کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ ہے کہ نہیں ہے یہ آپ کے سامنے؟ تو اب کیا کیا جائے؟ کہ علی اگر تلوار اٹھائیں تو مورد تہمت ہیں۔ یہاں سیدہ سامنے آئیں۔ بس میرے عزیزو، اس کی وضاحت میں کل آپ کے سامنے کروں گا۔ یہاں سیدہ سامنے آئیں کہ میں تو مورد تہمت نہیں قرار پاؤں گی، میں تو نہ نبی ہوں، میں تو نہ رسول ہوں، میں تو نہ امام ہوں، اور نہ میں تخت خلافت کے لیے ہوں۔ اے علی اب آپ بیٹھیے، اب میری ذمہ داری ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے کیوں اہتمام کیا تھا، خدا نے کیوں اہتمام کیا تھا کہ جب ایسی بی بی دفاع ولایت پر آ جائے تو کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسی بی بی کہ جب دفاع ولایت پر آ جائے تو کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اور واقعاً میں عرض کروں گا آپ کے سامنے، اصل مسئلہ یہی ہے، دفاع از ولایت۔ ایسا ہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اچھا اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک قدم پیچھے آؤں کہ جو آقا صاحب کہنا چاہ رہے ہیں اس کی وضاحت ہو سکے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ 2 چیزیں ہیں یہاں پر۔ ایک تو یہ کہ وہ زمانہ جو نبی کا زمانہ تھا، آج کا زمانہ بھی کچھ ایسا ہی زمانہ ہے۔ یہ بات بالکل صحیح کی آقا نے۔ اور دوسری بات کہ جناب سیدہ اس مقام پر قرار پا رہی ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی کفر نہ ہوتا۔ اب یہ 2 باتیں آپس میں کیسے ضم ہو؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، میں ایک قدم پیچھے آ رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ پیغمبر نے اہتمام کیا، کہاں اہتمام کیا؟ غدیر میں۔ غدیر میں اہتمام کیا، کیوں کیا؟ چونکہ پروردگار کی طرف سے حکم تھا، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ پہنچا دیجئے۔ کہ کیا پہنچا دیجئے؟ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ کہ کیا نازل کیا گیا ہے؟ وہ پیغمبر جانے یا خدا جانے، یہ تو جبرائیل کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیا نازل کیا ہے۔ قرآن کی آیات اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر عبد اور معبود کے درمیان ایسے کچھ راز تھے کہ جو جبرائیل کو بھی نہیں معلوم تھے، لیکن یہ راز کہاں کھلا؟ کہ غدیر کے میدان میں کھلا، جب پیغمبر نے علی کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اور آواز دی من کنت مولا فہذا علی مولا۔ کب کہا یہ؟ کہ تمام احکام جب پہنچا چکے، آیتیں آ چکی ہیں، نماز آ چکی ہے، روزہ آ چکا ہے، حج آ چکا ہے، تمام، اور پیغمبر نے تائید لی ہے۔ کیا میں نے یہ نہیں پہنچایا، یہ نہیں پہنچایا، یہ نہیں پہنچایا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، آپ نے سب پہنچایا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ پوری حدیث ہے، میں نہیں پڑھ رہا، جلدی سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آیت نازل ہوئی، الیوم، جی نہیں، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا۔ کیونکہ خدا کا سلسلہ یہ تھا کہ لوگ خدائی بنیں، اور دشمن یہ چاہتا تھا کہ لوگ خدائی نہ بننے دیں۔ تو کیا کیا جائے؟ کہ پیغمبر کے بعد سلسلے کو منقطع کیا جائے۔ کہ پیغمبر نے کہا یہ میں نہیں ہونے دوں گا، میں ایسے ہاتھ میں اس سلسلے کو رکھ دوں گا کہ جو آدم کا ہاتھ بھی ہوگا، نوح کا ہاتھ بھی ہوگا، ابراہیم کا ہاتھ بھی ہوگا، یعنی پورے انبیاء کا خلاصہ علی ابن ابی طالب۔ آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، حاجیوں کے درمیان کافر کون تھے؟
قرآن کہہ سکتا تھا منافق مایوس ہو گیا، لیکن قرآن نے نہیں کہا، بلکہ قرآن نے کہا کافر مایوس ہو گیا ہے، کیونکہ منافق کی اصل حقیقت کفر ہے، اور دونوں شامل ہیں کفر کے اندر، منافق بھی اور منافقین کے سرغنہ بھی، دونوں کو شامل ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج تمہارے دین سے کافر مایوس ہو گیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ نماز پہلے آئی ہے، نماز سے کافر کو کوئی مایوسی نہیں، روزے سے کافر کو کوئی مایوسی نہیں، احکام سے کافر کو کوئی مایوسی نہیں۔ مایوسی ہے تو کس سے مایوسی ہے؟ کہ علی کی ولایت سے مایوسی ہے۔ آج جو مایوسی قرآن ظاہر کر رہا ہے، کفر کو مایوسی نماز سے نہیں ہے، روزے سے مایوسی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ روزہ رکھتے رہیں گے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، لیکن جیسے ہی احکام باولایت ہوں گے تو کافر مایوس ہوگا، اور کافر مایوس ہوا۔ میرے عزیزو، میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس بات کو سمجھنے کے لیے کسی مفسر کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج تمام دنیا کے حالات کا جائزہ لیجئے، کون سے ملک ہیں جو احکام کو لیے ہیں اور کون سا ملک ہے جو ولایت کو لیے ہے۔ کتنے ملک ایسے ہیں جو احکام لیے، کافر کو کوئی مایوسی نہیں ہے، لیکن ایک ملک ہے کہ جس کے ٹیلی ویژن سے آواز آتی ہے علی ولی اللہ کی، کافر کو وہیں سے مایوسی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل۔ اور آج بھی وہی پروگرام، وہی پروپیگنڈا جو مولا کائنات کے لیے تھا، آج بھی اسی کے ایک نمائندے کے لیے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، آج بھی اسی کے نمائندے کے لیے لوگ حرف زنی کر رہے ہیں۔ میں کیا ممبر سے لفظ استعمال کروں، لیکن وہ اسی طریقے سے 40 سال پہلے جیسا انقلاب تھا، آج اور اس سے بلند ہو چکا ہے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس انقلاب کے پیچھے کسی ایسے کا ہاتھ ہے کہ جو امام کا ہاتھ ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ پردہ غیبت میں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو غرض کہ میں جو عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ جناب سیدہ ایسے مقام پر قرار پا رہی ہیں کہ ایک طرف بحرے، اب میں کل عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن چونکہ بات آئی ہے لہذا عرض کرنا پڑے گا، اور الامر فوق الادب بھی ہے بہرحال۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسے مقام پر جناب سیدہ قرار پا رہی ہیں، ایک طرف بحر ذخار نبوت، ایک طرف بحر تمطلات میں امامت، درمیان میں سیدہ قرار پا رہی ہیں۔ بحر ذخار نبوت کی انتہا سید المرسلین پر، تمطلات میں امامت کی ابتدا ابو الائمہ پر۔ سیدہ نہ نبی ہیں نہ امام ہیں، سیدہ نہ رسول ہیں نہ امام ہیں، چونکہ اگر نبی بنے، اگر رسول بنے، اگر امام بنے تو وسیلہ اور حلقہ وصل قرار نہیں پا سکتی، چونکہ حلقہ وصل وہ ہوگا کہ جو نبوت کو امامت سے ملائے۔ اگر نبی ہوں تو نبی امامت سے حلقہ وصل نہیں کرا۔ حلقہ وصل کسے کہتے ہیں؟ بچوں کے لیے عرض کروں تاکہ بات واضح ہو جائے، یعنی ایک زنجیر کو دوسری زنجیر سے جوڑنا ہے، کہ بیچ میں ایک حلقے کی ضرورت ہے تاکہ دونوں زنجیروں کو وہ وصل کر دے، نہ یہ حلقہ اس سے متصل ہو، نہ اس کا ہو نہ اس کا ہو، نہ اس سے جدا ہو نہ اس سے جدا ہو۔ تو جدا کیسے عرض کروں میں آپ کے سامنے میرے عزیزو؟ سیدہ ایسے مقام پر قرار پا رہی ہیں، نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں نہ امام ہیں، لیکن نہ نبوت سے جدا ہیں نہ امامت سے جدا ہیں۔ جب نبی سے ملی تو پیغمبر نے آواز دی فاطمہ تو بضعۃ منی، اور جب امامت سے ملی تو معصوم نے آواز دی کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ سیدہ وہ ہے کہ جو ایک ہی وقت میں جزء رسالت بھی ہے، کف امامت۔
ایسے مقام پر بی بی قرار پا رہی ہیں. کس لیے اتنا اہتمام کیا گیا؟ تاکہ علی کی ولایت کا صحیح طریقے سے دفاع ہو سکے. کہ جہاں پر نہ نبی کچھ کر سکتے ہیں کچھ مصالح دینی کی وجہ سے یا اس ماحول کی وجہ سے، نہ امام کچھ کر سکتے ہیں چونکہ مورد اتہام قرار پا رہے ہیں. جو لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ علی نے تلوار کیوں نہیں چلائی، ہم اس واقعے کو نہیں مانتے. وہ علی جو خیبر کو اکھاڑ دے، انتر کو پچھاڑ دے، وہی ان چند اوباش کے ہاتھوں سے رسی بنوا لے. کہ تم اگر اس واقعے کو بصارت کی نگاہ سے دیکھو گے تو یہی نتیجہ اخذ کرو گے. اگر اس واقعے کو بصیرت کی نگاہ سے دیکھو گے، علی اس ہستی کا نام ہے کہ علی کو معلوم ہے کہ کہاں تلوار چلانی ہے، کہاں تلوار روکنی ہے. علی ایسے دین کا تابع ہے کہ دین اسے بتاتا ہے کہ کہاں تلوار چلا کے دین کا دفاع کرنا ہے، کہاں رسی بندھا کر دین کا دفاع کرنا ہے. اور جب علی رسی بندھوا رہے ہیں یعنی علی خاموش ہیں تو وہاں سیدہ قیام کر رہی ہیں. یعنی ایک لفظ کہوں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ امام خاموش ہے لہٰذا ہم بھی خاموش ہیں. ممکن ہے کہ امام کی ذمہ داری اور ہو، ماموم کی ذمہ داری اور ہو. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ چونکہ امام زمانہ ابھی غیبت میں ہیں لہذا چپ ہو کے گھر میں بیٹھ جاؤ. جب تک امام چپ ہیں ہم بھی چپ ہیں. ان کے لیے بہترین مثال دی ہے جناب سیدہ نے کہ دیکھو علی چپ ہیں، میں علی کی ماموم ہوں. مجھے معلوم ہے کہ علی چپ ہیں لیکن ماموم کی ذمہ داری یہ ہے کہ قیام کرے. ماموم کی ذمہ داری ہے کہ قیام کرے. آج اگر میرا مولا پردہ غیبت میں ہے تو ہماری ذمہ داری چپ رہنا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری اس کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کرنا ہے. یعنی قیام فاطمی سے درس لینا ہے کہ اب میں سامنے آؤں گی، آپ گھر میں تشریف رکھیے، میں آپ کا دفاع کروں گی. اگر اس کے لیے میری پسلیاں ٹوٹتی ہیں ٹوٹیں، لیکن علی میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی. اے علی اگر میرا بازو سوجتا ہے تو سوجے، لیکن اے علی میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گی. اگر میرا بچہ بھی قتل ہوتا ہے تو ہو جائے، مرتے دم تک میں آپ کی ولایت کا دفاع کروں گی. اس لیے کہ پروردگار نے مجھے بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ اس زمانے میں کہ جہاں کوئی آپ کی ولایت کا دفاع نہ کر سکے میں آپ کی ولایت کا دفاع کروں گی. جہاں کوئی آپ کی اطاعت نہ کرنے والا ہو میں آپ کی اطاعت کروں گی. جہاں کوئی آپ کی بات سننے والا نہ ہو میں آپ کی بات سنوں گی. دیکھ رہے ہیں آپ. اور میں نے ایک لفظ کہا ہے میرے عزیزو کہ سیدہ نے اس ولایت کے دفاع کے لیے اپنا بچہ قتل ہونا گوارا کر لیا. سیدہ نے اس ولایت کے دفاع کے لیے اپنا پہلو شکستہ ہونا گوارا کر لیا، ورنہ کسی میں ہمت نہیں تھی. جیسے میں نے کل عرض کیا، ارے اس کی بیٹی اگر کہہ دے خاموش تو کسی میں ہمت نہیں ہے. تاریخ کہتی ہے کہ لوگوں کی سانسیں سینوں میں گھٹ گئیں. زینب سیدہ کی بیٹی ہے، اگر سیدہ دروازے پر آ کر کہتی چلے جاؤ، کسی ایک میں ہمت نہیں تھی کہ جو ان کے دروازے پہ رک جاتا. لیکن سیدہ نے کہا آگ لگانے آئے ہو لگا دو، میرا پسلیاں میری توڑنا چاہتے ہو توڑ دو، لیکن میں ایک قدم علی کی ولایت کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹوں گی. لیکن اگر تکوینی اثر دکھا دیتی تو ولایت کا دفاع نہ ہوتا. اس کے لیے سیدہ کا خراج چاہیے تھا. بس عزیزو، ایسی بی بی کہ جو 18 برس کی عمر میں ضعیفہ ہو گئی. کیوں ضعیفہ ہو گئی؟ چونکہ جلتا ہوا دروازہ گرا.
جس کی وجہ سے بی بی نے 3 مرتبہ الگ الگ لوگوں کو پکارا ہے. اے میری ماں ہو بہنوں، اگر آواز آ رہی ہے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر تم پر کوئی مشکل آ جائے، سخت ترین مشکل آ جائے، تو اس مشکل کو سب سے پہلے کس سے کہو گی؟ ہر خاتون یہ کہے گی اگر مشکل سخت ہو تو ہم اپنے شوہر سے کہیں گے. سیدہ کا شوہر گھر میں موجود ہے، لیکن سیدہ نے علی کو نہ پکارا. اگر علی اس بات پر پوری زندگی روتے رہیں تو کافی ہے کہ میں گھر میں موجود تھا لیکن سیدہ نے مجھے آواز نہ دی، بلکہ آواز دی. آیت اللہ فاطمیہ کہتے ہیں کہ جب سیدہ پر جلتا ہوا دروازہ گرا تو ایک مرتبہ بی بی نے کہا یا مہدی. مجھے نہیں معلوم میرے مولا کو بی بی نے کیوں پکارا، شاید وجہ یہ ہو کہ میرا بیٹا آئے گا اور میری پسلیوں کا اور ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا انتقام لے لے گا. آج ہمارے ہاں کسی کو چوٹ لگتی ہے، ٹھوکر لگتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یا علی. رسول پر بھی کب کوئی مشکل آئی تو رسول نے بھی علی کو پکارا، چاہے وہ خیبر ہو، چاہے وہ خندق ہو، یا کوئی سا بھی مارکہ ہو، کہا یا علی. لیکن سیدہ پر مشکل آئی ہے، سیدہ نہیں کہہ رہی یا علی، بلکہ کبھی یا مہدی کہتی ہے، کبھی کہتی ہے یا ابتا ہاکذا یفعل بحبیبتک وابنتک. اے بابا، آپ کی چہیتی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے. اور تیسرا جملہ بڑا خطرناک ہے. تیسرا جملہ جب ملعون نے لات ماری اور سیدہ تورا کے گری، سیدہ کا بچہ ساکت ہو گیا. ایک مرتبہ آواز دی یا فضہ، یا فضۃ الیکی فخذینی واللہ قتل مع احشائی من حمل. اے فضہ مجھے سنبھال، میرا بچہ. اے میرے عزیزو، اردو زبان میں بھی، فارسی زبان میں بھی اور عربی زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے سقط جنین. بچہ ساکت ہو گیا، لیکن میرے عزیزو بی بی نے نہیں کہا کہ فضہ مجھے سنبھال، میرا بچہ ساکت ہو گیا. یہ بھی نہیں کہا کہ میرا بچہ مر گیا، بلکہ کہتی ہیں واللہ قتل مع احشائی من حمل. اے فضہ مجھے سنبھال، میرا بچہ قتل کر دیا گیا. یعنی لوگوں نے عمدن یہ کام کیا تھا کہ سیدہ کا بچہ قتل ہو جائے، سیدہ کا بچہ مارا جائے. یہی وہ واقعہ تھا کہ جس نے سیدہ کو مجبور کر دیا کہ اب سیدہ اٹھے تو عصا کے سہارے سے، چلے تو عصا کے سہارے سے. میرے عزیزو، جب میں اس لمحے پر آتا ہوں تو دل آب ہو جاتا ہے. جب بھی یہ سوچتا ہوں کہ اہل بیت کی 2 فرد ایسی ہیں جو جوانی میں بوڑھی ہو گئی. دو فرد ایسی ہیں جو جوانی میں بوڑھی ہو گئیں. ایک 18 برس کی سیدہ اور ایک 22 برس کے سید سجاد. انہیں ٹوٹی ہوئی پسلیوں نے سیدھا کھڑے ہونے نہ دیا، انہیں توقے خاردار نے. ارے جب وہ چلے تو عصا کے سہارے سے، جب یہ چلے تو عصا کے سہارے سے. اسی طریقے سے سیدہ کو 75 یا 95 دن گزارنے ہیں، اور اسی حالت میں سیدہ دفاع ولایت کر رہی ہیں. اسی حالت میں سیدہ دربار آ رہی ہیں، اور دربار میں سیدہ کی وہ توہین کی گئی کہ میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا. تاریخ کہتی ہے روتی ہوئی بی بی دربار سے لوٹ آئی، گھر آئیں. کیا دیکھا کہ علی زانوں میں سر ڈالے بیٹھے ہیں.
آوازی علی تم نے دیکھا کہ دربار میں میری کیسی توہین کی گئی؟ تلوار ٹیک کے علی اٹھے، کہے بی بی ابھی میرے بازوؤں میں وہی طاقت ہے، ابھی میں بدلہ لے لوں گا محسن کے قتل کا، لیکن دین کے دفاع کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کس چیز کے لیے علی اور سیدہ قربانی دے رہے ہیں۔ بس میرے عزیزو، میں نے مجلس کو تمام کر دیا۔ یہ واقعہ میں نے خود نہیں دیکھا ہے، اپنے استاد پر اعتماد کر کے آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ سیدہ کی جب حالت غیر ہو گئی تو وصیتوں کا سلسلہ ہے۔ یہ واقعہ 10 یا 11 ہجری کا واقعہ، 2 ہجری کی امام حسن کی پیدائش، 3 یا 4 ہجری کی پیدائش امام حسین کی، 5 یا 6 ہجری جناب زینب پیدا ہیں۔ جناب زینب کی کل عمر کتنی ہوئی؟ 5 سال۔ سنیں گے آپ، استاد سے نقل کر رہا ہوں، میں نے خود نہیں دیکھا ہے، ان پر اعتماد کر کے کہ زینب فلاں حجرے سے میرا صندوق لیتی آؤ۔ اے میرے غیرت دارو، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا کوئی 5 سال کی بچی سے صندوق منگواتا ہے؟ لیکن سیدہ منگوائیں گی، اس لیے کہ اب سیدہ کے ہاتھوں میں طاقت نہیں پڑا جا رہا میرے عزیزو، لیکن چند جملے سن لیں، بات تمام ہو جائے گی۔ زینب صندوق لے کر کے آئی، ننھے ہاتھوں سے سیدہ نے صندوق کھولا، کہا صندوق سے دیکھو کفن رکھا ہے؟ کہا اماں کفن رکھا ہے۔ کہا اسے نکالو۔ کہا نکالا تو یہ کفن میرے بابا کو دے دینا۔ اے زینب یہ اپنے بابا کو کفن دے دینا، یہ میرا کفن ہے۔ اس میں ہنود بھی شامل ہے، اور کہنا کہ یہ کفن مجھے دے، چند دنوں بعد میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جب زینب نے یہ وصیت سنی ہوگی تو زینب پر کیا گزری ہوگی؟ قدموں پر گر گئی بچی، اماں کس کے حوالے چھوڑ کے چلی؟ زینب اور دیکھو، اب جو دیکھا ایک کفن اور موجود ہے، کیسے نکالو؟ اے زینب میں نہ ہوں گی تو ہوگی، یہ تیرے بابا کا کفن ہے۔ ارے تیرے بابا کا دل بڑا داغدار ہے، یہ کفن تیرے بابا کا ہے، اپنے بابا کو کفن دے دینا۔ زینب نے وہ کفن رکھ لیا۔ اے میری لال اور دیکھو، اب جو دیکھا کہ ایک کفن اور موجود ہے اماں، کہ اسے نکالو، کہ یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے۔ ارے میرا بچہ حسن زہر دغا سے دنیا سے جائے گا، یہ کفن اسے دے دینا۔ اتنا کہہ کر سیدہ خاموش ہو گئی۔ زینب نے دیکھا صندوق خالی ہے۔ اے اماں میرے حسین کا کفن، اے میری لال تیرے حسین کو کفن کی ضرورت نہ پڑے گی، لاشے پر گھوڑے دوڑیں گے۔ ارے کفن کیسا، بدن کا لباس بھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلَبُ۔ ماتم حسین۔
تیری زہرا